تامل ارشاد ملٹی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناظم نذیر۔ سرائی بالا ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹیگور ہال سری نگر میں حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف عالم دین اور مفکر اسلام مفتی نذیر احمد قاسمی نے ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر بلال احمد خان اور جنرل سیکرٹری محمد آصف کو حلف دلایا۔ اس موقع پر کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کے صدر محمد یاسین خان بھی موجود تھے، جنہوں نے نومنتخب صدر اور جنرل سیکرٹری کو مبارکباد دی اور تقریب کو خوش آئند قرار دیا۔ اس حلف برداری تقریب میں شہر سری نگر کے کئی تجارتی ایسوسی ایشنوں کے ذمہ داروں اور ذی عزت شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نذیر احمد قاسمی نے اسلامی نقطہ نظر سے تجارت اور تاجروں کے تئیں فکر انگیز تقریر کی۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کو۔ عربی زبان میں اس کو بیعٌ کہتے ہیں اور تجارت بھی کہتے ہیں۔ آج کی عمومی لینگویج میں اس کو بزنس کہتے ہیں یا ٹریڈ کہتے ہیں۔ بزنس کرنے والے کو بزنس مین کہیں گے، ٹریڈ کرنے والے کو ٹریڈر کہیں گے۔ اسلام میں اس کو کہا جاتا ہے تاجر، اور یہ لفظ تاجر وہ لفظ ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تاجر، تجارت کرنے والا۔ تو لفظ تاجر جو آپ کا لقب ہے، یہ لفظ تاجر وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پر آیا ہے۔ ہوتے تو میں سپیر کو چنت، اس نے کہا جناب خریدار و سامو تمیو، تو میں نے سوچنا خراب پیس، وہ خراب پیس ہے، میں نے اوپر الگ رکھا تھا، تو نے کیوں دیا وہ اس کو؟ کہا کہ جناب خریدار و سامو میں دوں۔ اسی وقت یہ دکاندار نکلا اور یہ پوچھتا ہے اس سے کدھر گیا وہ؟ اس نے کہا ادھر چلا گیا۔ چلتا رہا یہ آدمی، کہیں وہ خریدار مجھے مل جائے جس نے میری دکان سے خراب پیس اٹھایا ہے۔ 1.5 کلومیٹر چل کر کے آدمی کے ہاتھ میں تھیلا تھا، تھیلے پر اس کی دکان کا ٹیگ لگا ہوا تھا، اس جگہ پہ تھا۔ اس نے پوچھا کیا سا دلیل؟ تو ہے باس یہ تم نے خرید کر لایا بھی؟ ہاں۔ سوال سے واپس اس کو واپس لیا اور کہا دوئی پیس نہیں، یہ خراب پیس۔ وہ کہتا ہے یار احتشام دنیا اس میں دکاندار کہ جو پیچھے آ کر کے خراب مال واپس لے دے۔ دکاندار تو خوشی کرتا ہے خراب پیس کو، کردار یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بزنس کرنے کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے تو آپ خریدار کو یہیں سے بتاتے تھے یہ ہے ہمارا، اس میں خرابی یہ ہے، اس میں خوبی یہ ہے۔ میرے بھائی مجھ سے ابھی پچھلے 1 سال تک یہاں ایک صاحب تھے کیرالہ کے، وہ غالباً اس پورے بر صغیر میں زعفران کے سب سے بڑے ایکسپرٹ، مسلمان دیندار، اور یہاں کئی مرتبہ یہاں مہاراجہ آباد کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور بیان سننے کے لیے آتے تھے کیرالہ کے، اور یہاں کشمیر میں 1-2 سال رہے ہیں۔ وہ زعفران کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے نہیں معلوم اس کی تفصیل کیا ہے اور کیا وہ بنانا چاہ رہے تھے، وہ کس کی طرف سے تھے۔ بہرحال اس نے آخر میں جاتے ہوئے مجھ سے کہا بہت افسوس ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین زعفران کشمیر کا ہے پورے ورلڈ میں۔ کہتا ہے اسپین کا زعفران اتنا اچھا نہیں، ایران کا زعفران اتنا اچھا نہیں، مگر یہ کشمیری لوگ ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں تو عالمی سطح پر ان کے ٹریڈ کو نقصان ہو رہا ہے۔ کہتا ہے ہم شرما جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کشمیر کا زعفران، کہتے ہیں کشمیروں پر اعتماد نہیں ہے، یہ ملاوٹ کر کے چیز بیچتے ہیں اور صاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے کہا میں مثال سناؤں آپ کو۔ کیا مثال؟ یہ جو ہے سو مکائی کو لاسا مکائی کو جس میں مکی نکلتی ہے، تاکہ جیسا آسان سو مکائی ورٹ تاکہ آسان سو ماسکو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کشمیری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہی کشمیر کے ایک صاحب نے وہ سارا جمع کیا، اس کو پانی میں ہلکا ابالا، پھر زعفران کا کلر اس میں کیا، زعفران کا کلر کرنے بعد پھر ڈبوں میں پیک کیا، اوپر لکھا اصلی کشمیری زعفران، اور ساتھ میں چونکہ زعفران کے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا تو خوشبو آ رہی تھی زعفران کی، تو زعفران کی خوشبو آ رہی ہے اس میں، مگر اندر سے کیا چیز ہے وہ یہی ہے۔ کاش میرے بھائی ہم کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں یہاں کے مختلف حالات کو دیکھ کر۔ ان حالات میں سے ایک بڑی سنگین صورتحال یہ ہے، جب کشمیری آدمی امرتسر کا شال بیچے گا کشمیری شال کے نام پر تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس نے 500 روپے کی چیز بیچی 5000 کی کشمیری نام لے کر، مگر کشمیر کی انڈسٹری کو یہ جو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے خود دیکھا مکہ مکرمہ خانے کعبہ کے اندر، خانے کعبہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ بار بار پہنچائے، سب کو پہنچائے۔
کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, نمازیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے دائیں یا بائیں حبشی آدمی تھا, کالا آدمی تھا, نیگرو, اسے شال اڑے ہوئے تھا. تو میں نے اس کے کنارے کو کھول کے دیکھا, کنارے پہ لٹکا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا صنع فی کشمیر, اس کا ترجمہ ہے میڈ ان کشمیر, اور وہ کشمیر لال کا شال تھا, امرتسر کا بنا ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا انت طیب, کہا الحمدللہ طیب. میں نے کہا خیریت سنا, آپ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا سوڈان کے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ یہ ساری باتیں کرنے بعد یہ شال کہاں سے کہتا ہے؟ تو کہتا ہے ہذا من کشمیر, یہ تو کشمیر کا شال ہے. میں نے کہا انت تعلم کشمیر؟ کہا سمعنا کشمیر اجمل الارض, ہم نے سنا ہے کشمیر روئے زمین کی خوبصورت ترین جگہ ہے. کہتے ہیں وہیں کا شال ہے. اب میں کہاں اسے کہتا ہے تو امرتسر کا شال ہے, اس پہ لکھا ہوا صنع فی کشمیر. یہ مکہ مکرمہ میں نے دیکھا. میرے بھائی, جب ہمارا سیب بیچنے والا پیٹی کے اندر اے کلاس کا ٹیگ لگائے گا اور اندر سی کلاس یا فورتھ کلاس کا سیب اس میں ہوں گے, تو وہاں آگے کی مارکیٹ میں جا کر کے وہاں نقصان کس کو ہوگا؟ کاش ہم سمجھیں کہ وقتی فائدے کے بجائے ہم پوری کو کشمیریوں کو بزنس حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ملا ہے. قالین کا بزنس, شال کا بزنس, اور یہ تانبے کا سارا بزنس. تانبے کا بزنس صرف کشمیر میں ہے. یہی اس کی فیکٹری, یہی اس کی یہ جو ہے گروتھ ہو, یہی یہ بنتا ہے, یہی اس کی مارکیٹ ہے. تانبے کے برتن اور کہیں استعمال نہیں ہوتے ہیں پورے بر صغیر میں, صرف کشمیر میں یہی برتن بنتا ہے, اور یہی کشمیری اس سے کھاتے ہیں. آج بھی کشمیری اپنے تانبے کے برتن میں کھانا پسند کرتے ہیں. آج بھی آپ کی طرح وازوانوں میں وہی ترامیاں وہی آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ تعالی ربا رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبالاسلام دینا وبمحمد وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا. نبی ورسولہ. میں ہلال احمد خان, میں ہلال احمد خان, ولد مرحوم غلام مصطفیٰ خان, ولد مرحوم غلام مصطفیٰ خان, اللہ جل شانہ کو اللہ جل شانہ کو حاضر ناظر جان کر حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں عہد کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ بحیثیت صدر سرائے بالا ٹریڈرز ٹریڈرز ایسوسیشن ایمانداری دیانتداری اور ہر طرح غیر جانبداری سے اپنے عہدے کے فرائض انجام دوں گا. میں کمیٹی میں شامل کیے گئے تمام باشعور معاملہ فہم اور مدبر حضرات سے ہر اہم معاملے میں مشورہ کر کے عمل درآمد کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں بازار اور دکاندار حضرات کے تمام مسائل حل ہوں, مشکلات دور ہوں اور آپس کے نزاعات کا منصفانہ فیصلہ ہو. میں تمام دکانداران سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں اور حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک ذمہ دار کے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر تمام امور انجام دوں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی ناصر اور محافظ ہو. آمین. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. میں آصف احمد ولد مرحوم غلام نبی صوفی مرحوم غلام نبی صوفی
اللہ جل شانہ کو अल्लाह जल शान को حاضر ناظر جان کر हाजिर नाजिर जान عہد کرتا ہوں अहद करता हूँ کہ میں انشاءاللہ इंशाअल्लाह بحیثیت बहसियत جنرل سیکرٹری जनरल सेक्रेटरी ٹریڈرز ایسوسیشن ट्रेडर्स एसोसिएशन سرائے بالا सराय वाला ایمانداری ईमानदारी دیانتداری देनदारी اور और ہر طرح हर तरह غیر جانبداری کے ساتھ गैर जानबदारी के साथ اپنے عہدے کے अपने ओहदे के فرائض फराइज انجام دوں گا. अंजाम दूं. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ کا حمد و ثنا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ علی کل حال. جس اللہ نے مجھے آج یہ موقع فراہم کیا آپ حضرات کے سامنے آج یہاں کچھ الفاظ بیان کر سکوں. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس تقریب میں شامل ہو کر ہماری عزت افزائی کی. اسٹیج پر موجود ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کوئی عہدیداران کے لیے نہیں بلکہ ایک خادم کی حیثیت سے مارکیٹ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مارکیٹ کی عزت بلند فرمائے